السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو دنیا کے 10 ایسے ممالک کی سیر کراؤں گا جہاں مسلمان جائیں تو دل وہیں چھوڑ کر ہیں، لیکن حقیقت تھوڑی فلمی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں لوگ آپ کو بھائی کہہ کر گلے لگائیں، جہاں سڑکوں پر حلال کھانے کی خوشبو آپ کے ہوش اڑا دے اور مسجد کی اذان ہوٹل کے کمرے تک دل کو دہلا دے۔ لگتا ہے نہ جنت مگر ذرا رکی، ہر جگہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان ہونا ایک VIP ٹریٹمنٹ کی طرح ہے، اور کچھ ممالک ایسے جہاں مسلمان صرف دکھاوے کا نام ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں 10 ایسے ممالک جہاں پر مسلمان کا دل کرتا ہے جائے، مگر حقیقت میں کئی ایسے راز چھپے ہیں جو آپ کو چونکا دیں گے۔ تو پہلے نمبر پر ہم جس ملک کی سیر کر رہے ہیں وہ ہے ترکی، جہاں اذان یورپ کی سڑکوں پر آپ کو گونجتی دکھائی دے گی۔ ترکی میں جائیں اور آیا صوفیہ نہ دیکھیں تو ایسا ہی ہے جیسے آپ لاہور جائیں اور نہاری نہ کہیں۔ لیکن دوستو، یہاں صرف تاریخی عمارتیں ہی نہیں، ترکی کی لڑکیاں بھی آپ کو سلام کرتے کرتے دل لے جائیں گی۔ ہر طرف اسلامی ثقافت، حلال کھانے اور گلیوں میں گھومتے ہوئے لگتا ہے کہ تاریخ میں آپ واپس چلے گئے۔ مگر خبردار، یہاں جدیدیت اتنی ہے کہ بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے کہ آیا صوفیہ سے باہر نکل کر کہاں گیا ہے، یورپ میں یا مشرق میں۔ دوسرے نمبر پر ہے ملیشیا، جہاں پر ہر چیز حلال سرٹیفائیڈ ہے سوائے محبت کی۔ ملیشیا وہ جگہ ہے جہاں ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی لکھا ہوتا ہے حلال اونلی، اور بندہ سکون کا سانس لیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ KL ٹاور کی لفٹ میں کسی ملیشین لڑکی سے نظر ملا بیٹھے تو آپ کا دل بھی اونلی حلال فیلنگ مانگنے لگتا ہے۔ یہاں کے دل نرم مزاج، صاف ستھری اور سب سے بڑھ کر اسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہاں، بس گرمی تھوڑی زیادہ ہے۔ مراکش تیسرے نمبر پر ہے، جہاں جادو، عشق اور مثالیں کی بھرمار ہے۔ مراکش کی گلیاں، وہاں کی پرانی عمارتیں اور بازاروں میں مہکتی خوشبو، جیسے آپ الف لیلا کی کہانی میں داخل ہو گئے ہوں۔ یہاں کے لوگ اتنے رنگین ہیں کہ لگتا ہے تو ہر دوسرا بندہ شاعر ہے یا صوفی، مگر سنبھل کے یہاں عشق اتنا تیزی سے ہوتا ہے کہ جیب سے پیسے بھی اتنے ہی تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں ہر چیز دلکش ہے، مگر صرف آنکھ سے ہی نہیں، دل سے دیکھنا سیکھیں۔ ازبکستان، جہاں ہر گلی میں تاریخ سانس لیتی ہے۔ سمرقند، بخارا، خوارزم، لگتا ہے جیسے آپ کسی اسلامی فلم کے سیٹ پر ہو، جہاں آپ کو حضرت امام بخاری، حضرت بہاؤالدین نقشبند جیسے بزرگوں کی خوشبو ملے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو پاکستانیوں کو ترکی سمجھتے ہیں اور ہنستے ہنستے کہیں گے، شکریہ برادر، آپ بہت اچھے ہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ اردو ازبکی میں تبدیل کرتے کرتے آپ کا دماغ ہینگ ہو سکتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے بوسنیا، یہ یورپ میں چھپا ہوا اسلامی خزانہ ہے۔ بوسنیا یورپ کا وہ ملک ہے جو ظاہراً یورپ لگتا ہے مگر روح میں اسلام بستا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں سکارف میں، لڑکے تسبیح ہاتھ میں اور اذان کی آواز بلند، ایسے مناظر یورپ میں آپ کو کہاں دیکھنے کو ملیں گے۔ مگر یاد رکھیں، یہاں کی تاریخ خون سے لکھی گئی تھی اور آج بھی اس دکھ کی لوگ محبت سے دھو رہے ہیں۔ بوسنیا وہ ملک ہے جہاں مسجد اور چرچ ایک ساتھ نظر آتے ہیں، پرامن ہم آہنگی کی خوبصورت مثال۔ سعودی عرب، جہاں صرف عمرہ نہیں، آج کل ایڈونچر بھی کمال پر ہے۔ سعودی عرب اب صرف مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں، ابا العلا نیوم، یہاں کی خوبصورتی آپ کو سجدے بھی لمبے کرا دے گی۔ پہلے تو سعودی صرف حاجیوں سے بات کرتے تھے، اب خود بلاتے ہیں، تال ہمارے ملک کو دیکھو۔ لیکن خبردار، یہاں پہ گائیڈ بھی عالم دین نکل سکتا ہے جو آپ کو ہر جملے کے بعد کوئی حدیث سنا دے گا۔ انڈونیشیا جنت ہے، بس اگر آپ بارش سے بچ جائیں تو۔ دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان یہاں پر بستے ہیں، اور پھر بھی یہاں ہر بندہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتا۔
حیرت کی بات ہے نا، انڈونیشیا میں آپ کو مسجد خوش آمدید کہے گی اور ہر خاتون مسکراہٹ سے، لیکن ذرا دل کو قابو میں رکھیے، یہاں کی لڑکیاں صرف دیکھنے کی حد تک اچھی لگتی ہیں، دل دینے گئے تو ویزا بھی ایکسپائر اور دل بھی ریجیکٹڈ ہوگا۔ مالدیپ جہاں رومانس حلال مگر بہت مہنگا ہے۔ مالدیپ ہنی مون کا خواب ہے اور وہ بھی اسلامی سٹائل میں۔ یہاں کے ریزارٹس اتنے مہنگے ہیں کہ لگتا ہے شادی سے پہلے بندہ 2 بار سوچے، لیکن اگر آپ چلے گئے تو پانی میں تیرتی مسجد، سمندر کے اوپر بنے کمرے اور پرائیویسی ایسی کہ اذان کی آواز بھی صرف آپ کے کانوں میں آتی ہے، اور روحانی سکون اور لگژری زندگی مالدیپ کے علاوہ آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دے گی۔ اردن جہاں صحرا بھی مقدس ہیں، اردن کی فضا میں کچھ الگ ہی مناظر، حضرت موسیٰ کے آثار، بحر مردار اور پیڑا کے کھنڈر، جہاں تاریخ بھی دھول میں لپٹی ہوئی ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگ اتنی محبت والے ہیں کہ لگتا ہے جیسے پورا ملک ایک خاندان کی طرح ہے۔ اگر آپ کو تاریخ سے عشق ہے تو اردن آپ کی نئی محبت بن سکتا ہے۔ ہمارا لاس ملک ہے قطر، جو دولت، چین اور دبئی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے جس نے دنیا کو دکھایا ہے کہ پیسہ بھی ہو تو ایمان کے ساتھ دوحہ کی سڑکوں پر آپ کو ایک طرف سے لیموزین چلتی دکھائی دے گی تو وہیں پہ ساتھ میں مساجد کی اذان بھی آپ کے کانوں میں رس بول دے گی۔ یہاں پہ مال میں اگر آپ جائیں تو آپ کو حجاب میں باپردہ خاتون بھی نظر آئے گی، اور وہیں پہ آپ کو جینز پینٹ شرٹ میں گھومتے ہوئے لڑکی بھی نظر آئے گی۔ آپ کا دل کنفیوز سا ہو جائے گا کہ آپ شاپنگ کریں یا توبہ۔ تو دوستو، ان ممالک میں جانا صرف ایک ویزا لگوانا نہیں، بلکہ دل کا رشتہ جوڑنا ہے۔ کچھ جگہیں آپ کو ہنسائیں گی، کچھ رلائیں گی، کچھ آپ کو اسلام کی طاقت کا احساس دلائیں گی، لیکن ایک بات طے ہے، آپ ان ملکوں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، یا تو یادیں ساتھ لائیں گے یا دل وہیں چھوڑ کر آئیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں، ایمان سے سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کس ملک میں جانا چاہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔